اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ علیہ السلام کی زندگی آغاز خلافت سے شہادت تک، یعنی جو کچھ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں، مولا کائنات کی زندگی کہاں سے لے کے آغاز خلافت سے کہاں تک؟ شہادت تک ہم دیکھیں گے۔ حضرت عثمان کی مالی اور انتظامی خرابیاں۔ حضرت عثمان جانتے ہو نا کون ہے؟ تیسرے خلیفہ، صحیح۔ ان کی مالی اور انتظامی خرابیاں کیا تھی جانتے ہیں آپ؟ اپنوں کو عہدے دینا، اپنوں کو مال و فروخت، مال عطا کرنا، غیروں کو عطا نہ کرنا، صحابی پیغمبر کو حکومت میں نہ رکھنا بلکہ اپنے عزیزوں کو حکومت میں رکھنا، بنی امیہ کے افراد کو۔ پھر لوگوں کی شکایت آتی تھی تو شکایت کی سنوائی نہیں ہوتی تھی، بلکہ دھکا مار کے کالر پکڑ کے بھگا دیا جاتا تھا۔ دھکا مار دیے، خود انہوں نے مارا ہے۔ اگر مثلا آپ ریاست ہے، مثلا دلی ایک ریاست ہے، آپ چھتیس گڑھ سے آ رہے ہیں، وہاں کے گورنر کی، وہاں کے سی ایم کی کمپلین لے کے کہ اس نے ہم پہ یہ ظلم کیا ہے، یہ اس کے غلط کاریاں ہیں، یہ اس کے طریقے صحیح نہیں ہیں، آپ نے آ کے کمپلین کی، کیا ہے آپ کو بھگا دینا چاہیے کہ آپ کی کمپلین پہ غور کرنا چاہیے؟ غور کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے مصر کے افراد آئے کہ مصر کا گورنر کا رویہ اچھا نہیں ہے، اس کا سلوک اچھا نہیں ہے، وہ ایسے ایسے ظلم کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، لیکن ان کی سنوائی نہیں ہوئی۔ ایسے کئی جگہ سے ہوا۔ ولید کا آپ نے دیکھا ہوگا، ولید بن عتبہ، جس نے، اگر آپ نے دیکھی ہو کون سی سی ڈی میں ہے، شاید مختار نامے میں ہے، کس میں پتہ نہیں، یاد نہیں آ رہا مجھے، کہ ولید جو ہے بندر نچوا رہا ہے اس میں مسجد کے اندر، جادوگر کھیل دکھا رہا ہے اس میں۔ امام علی میں ملے گا، ہاں امام علی سیریل آپ دیکھیں گے تو اس میں ملے گا۔ اس نے شراب کے نشے میں 4 رکعت نماز پڑھائی تھی صبح کی۔ لوگوں نے ٹوکا تو بولا کہ کہو تو اور پڑھا دوں، کم لگ رہی تو اور پڑھا۔ شراب کے نشے میں ولید بن عتبہ کس کے دور میں ہے؟ عثمان کے دور میں، عثمان کا بنایا ہوا گورنر۔ اب ایسے گورنروں کے خلاف جب شکایت لے کے پہنچ رہے ہیں، اس کے باوجود ان کی سنوائی نہیں ہو رہی۔ ایسا کئی جگہ سے جب ہوا تو کئی جگہ کے افرادوں نے آ کے گھیر لیا عثمان کو، اس کو نکلنے نہیں دیتے تھے، سمجھ رہے ہیں؟ نکلنے نہیں دیا جاتا تھا، دستبردار ہو چھوڑ دو۔ آج جو یہ لوگ حداثت بیان کرتے ہیں، اگر آپ کو اس کی ڈیٹیل جاننی ہو تو وہ پڑھیے گا، تفسیر اسلام، کیا تفسیر اسلام فروغ کاظمی کی اردو میں ہے، اس میں آپ کو تفصیل مل جائے گی ان سب واقعات کی۔ کافی ضخیم کتاب ہے، اپنے حوزے میں ہے، آن لائن میں ملے گی، پی ڈی ایف تو ہم سرچ کر کے گروپ میں ڈال دیں گے۔ گروپ میں ہیں آپ؟ کل میں نے جیسے غرر الحکم کا حوالہ دیا تھا میں نے کسی کلاس میں، تو غرر الحکم ڈال دی تھی۔ تفسیر اسلام اچھی ہے، پڑھیے، اس کا مطالعہ کریے، اس میں آپ کو تاریخی معلومات کافی ملے گی۔ پوری تاریخ ہے، وہ پوری تاریخ ہے تفسیر اسلام، ہاں اس کو پڑھیے۔ ہم اس کا حوالہ آپ کو اس لیے دے رہے ہیں کہ وہ اردو میں ہو، آپ کے لیے سمجھنا اس کے لیے کیا ہے، آسان ہے۔ یعنی جس طرح سے آپ 14 ستارے دیکھتے ہیں، 14 ستارے میں ائمہ کی سیرت ہے، تفسیر اسلام میں اس وقت کی پوری سیرت ہے، خلفاء کی سیرت ہے، پورے واقعات ہیں سارے کے سارے۔
کب کیا کس طرح سے ہوا، لیکن تھوڑی گجلک ہے. گجلک سمجھتے ہیں یا نہیں؟ یعنی غور سے، یعنی بور نہیں ہونا ہے آپ کو، پڑھتے رہیے گا. یہ دیکھیے میں آپ کو دکھاؤں، یہ دیکھیے عربی لکھی نہیں رہی ہے، اردو لکھ رہا ہوں میں. تفسیر اسلام فروغ کاظمی. زیارات آن لائن بکس مل جائے گی آپ. جان لیجیے کتابیں کیسے سرچ کی جاتی ہیں. آپ اپنے موبائل پہ بھی ڈالیں گے آپ کو مل جائے گی. زیارات.com بہت اچھی کتاب ہے مولانا، بہت اچھی ویب سائٹ ہے. گوگل پہ آ جائے گی، گوگل جی گوگل پہ آ جائے گی ہاں سرچ ہاں کرنے ہاں پہ. ہاں میں بھی ڈاؤن لوڈ کر کے دکھا دیتا ہوں. جیسے حقیقت تربا دکھ رہا ہے، دکھ رہا ہے علامہ فروغ کاظمی کی. آل سبجیکٹ نہیں لوں، تاریخ لے لوں. تاریخ مجلس معجزہ، چلو آل لے لیتا ہوں. بائی ٹائٹل ڈسپلے. کیا خالی دو ہی ہے ان کی؟ حقیقت تبرہ، یہ تاریخ اسلام میں الخلفاء ہے. الخلفاء بھی الگ ہے، ان میں خلیفہ کی ملے گی، یہاں نہیں ہے. زیارات.com نظریہ مردم، تبیان نظیم فی تفسیر فروغ کاظمی بایوگرافی. ڈاؤن لوڈ کتاب ہائیو. ٹھیک ہے نا. آپ لوگ اس طرح سے جو ہے یعنی زیارات پہ جائیں گے نا، تو زیارات پہ مولانا اگر اس سے نہ دیکھیں گے آپ علامہ وائز بھی نکال سکتے ہیں. آل اگر کر دیں گے اور ڈسپلے کریں گے آپ، تو مولانا آپ کو کتنی کتابیں ملیں گی. دیکھ رہے ہیں نا، نوحہ مرثیہ تاریخ کی کافی کتابیں ہیں. دیکھ رہے ہیں 113 پہ جائیے آپ، وہ بھی مل جائے گی. ہمیں نہیں دکھ رہی ابھی. ایک کتاب وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رحلت خاتون جن سے وحی اور نبوت. آپ کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہے، اس پہ سرچ کلک کیجئے، اس پہ کلک کریں گے کتاب کھل جائے گی. کتاب کھلے گی، پھر یہاں سے جا کے آپ اس کو کیا کر لیں گے، سیو کر لیں گے. اور یہ وحی اور نبوت آ رہا ہے نا ڈاؤن لوڈ سیکشن میں، اور یہ سیو ہو جائے گا. وہی ہو، آپ شیئر کریے، وہ کریے، پڑھیے لکھیے، جو کرنا کریے. وہاں سے آپ کتابیں زیارات.com سے لے سکتے ہیں. دیکھنا مولانا، اس کا انشاءاللہ پی ڈی ایف ہم بھی سینڈ کر دیں گے. اس میں آپ کو کافی بہت مفید کتاب، بہت مفید کتاب میں نے اس میں سے بیان کیا ہے، کافی کچھ بیان کیا ہے، اور کافی پہلے پڑھی ہے، یعنی 13-14 میں پڑھی ہے. صحیح ہے. اور انتظامی خرابیاں بیرون اختیار، بیرون اختیار یعنی اختیار کے باہر، اور بیت المال میں شرعن ناجائز تصرف. بیت المال میں شرعن ناجائز تصرف کا مطلب کیا ہے؟ یعنی تمام مسلمانوں کا حق اگر 10-10 ریال ہے، تو مسلمانوں کو 8 ریال دیا جا رہا، اپنے رشتہ داروں کو 20 ریال دیا جا رہا. تو یہ ناجائز تصرف ہوا یا نہیں ہوا؟ جس کو جتنا چاہ دے دیا. نیز ان کا بنی امیہ اور اپنے خاندان کے نالائق افراد کو حکومت کے اعلیٰ عہدوں پر تقرر. آپ یہ سوچیے عثمان کی سب سے بڑی غلطی معلوم کیا تھی؟ مروان اور حکم، اس کا باپ مروان ابن حکم ہے نا، حکم ابن وائل ہے، پتہ نہ کیا یاد نہیں آ رہا. مروان اور مروان کے باپ حکم کو، دونوں کو رسول نے مدینہ بدر کر دیا تھا، چونکہ رسول اسلام کا مذاق اڑاتے تھے. مروان اور مروان کا باپ دونوں رسول اسلام کی نقل اتارا کرتے تھے، تو رسول نے ان کو مدینے سے نکلوا دیا تھا. خلیفہ اول ابو بکر نے بھی ان کو مدینے میں نہیں بلایا.
خلیفہ دوم عمر نے بھی ان کو مدینے میں نہیں بلایا، خلیفہ سوم عثمان نے ان دونوں کو مدینے کے اندر بلایا، پلس مروان کو اپنا داماد بنایا. ٹھیک. بھائی سمجھ میں؟ تو وہ کام جو رسول نے کیا تھا اس کی پہلے خلیفہ نے، دوسرے خلیفہ نے بھی پیروی کی، لیکن تیسرے نے اس کی کیا کر دی؟ مخالفت کر دی. کہتے ہیں نا شرط رکھی گئی تھی مولا کائنات سے سیرت شیخین پر عمل کرنا ہوگا، تو عثمان نے کیوں نہیں سیرت شیخین پہ عمل کیا؟ نہیں بلایا تھا تو تم بھی نہ بلاتے. اور آخر کار مہاجرین و انصار میں کہ لائق افراد کو کنارے لگا دینا. سمجھ میں آیا؟ جو مہاجر و انصار کے عمدہ افراد تھے ان کو کنارے. جناب ابو ذر غفاری کو ربضہ بھیجنے والے کون لوگ ہیں؟ یہ ہیں. 3 لوگ. عثمان نے مدینے سے بھیجا کہاں؟ شام. شام سے معاویہ نے پھر مدینے بھیجا، مدینے سے ان کو ربضہ بھیج دیا گیا. کس نے بھیجا ہے؟ لوگوں نے. جناب سلمان کو یا جناب ابوذر کو کوڑے مارے ہیں ان لوگوں، یعنی صحابی تک کو نہیں چھوڑتے تھے. اور مقدرات اسلامی کو بنی امیہ کے ہاتھوں میں سپرد کر دینا صحیح ہے؟ ہاں، یعنی انہی کے جو بنی امیہ کے خاندان کے لوگ تھے ان کے ہاتھوں میں رہے. وہی تو جب عثمان کو حکومت ملی ہے تب جو ہے ابو سفیان نابینا ہو چکا تھا، آنکھوں سے نہیں دکھتا تھا. ایک ایسی میٹنگ میں آیا کہ جہاں صرف بنی امیہ کے افراد تھے. کہا اب خلافت بنی امیہ کے گھر میں آ گئی ہے، اسے گیند کی مانند ایک دوسرے کی طرف پھینکتے رہو. بنی امیہ کے خاندان سے باہر خلافت نہیں جانی چاہیے. جیسے گیند اچھالتے ہیں ایک کے بعد دوسرے، کہا اس طرح سے اس خلافت کو اچھالتے رہو. اور اگر آپ کو جاننا ہو اس کے بارے میں پڑھنا ہو تو ایک کتاب بتا رہا ہوں میں، علامہ نقن صاحب کی کتاب ہے قاتلان حسین کا مذہب. اس میں پوری ڈیٹیل ملے گی آپ کو، کیا کیا انہوں نے کہا ہے. قاتلان حسین کا مذہب، آخر کس مذہب کے ماننے والے تھے، ٹھیک ہے، ان کے اقوال و افعال کیا تھے. اس میں تفصیل ہے، بہت تفصیل ہے، بہترین. اس میں سے 2-3 مجلسیں پڑھ چکا ہوں. سنے چاہے نہ سنے، ہمارا کام پڑھنا ہے. چونکہ یہی وہ چیزیں ہیں جو ہمارے علم میں کیا کرتی ہیں؟ اضافہ کرتی ہیں. لوگوں کے غصے کے بھڑک اٹھنے کا سبب بنا اور ان پر کینہ پروری اور برے حکام کی تبدیلی کے متعلق مسلمانوں کی طرف سے ہونے والے جائز اعتراضات اور بار بار کی جانے والی درخواستوں کا کوئی اثر نہیں ہوا. چاہیے تھا نا کہ اعتراض ہو رہا ہے تو اس پہ عمل کیا جائے. تو انجام کار ان کی حکومت کے خلاف بغاوت اور انقلاب برپا ہو گیا جو ان کے قتل پر منتہی ہوا. صحیح؟ کیا نوبت آئی مولانا؟ قتل تک کی نوبت آ گئی. اور ان کو لیڈ کرنے والے کون لوگ تھے؟ جو عثمان کا گھر دے رہے ہوئے طلحہ و زبیر. نماز نہیں پڑھنے جانے دیتا تھا، وہ سب نہیں کرنے جاتا تھا، للکار رہا تھا. اور جیسے ہی عثمان کا قتل ہوا ویسے ہی وہ مولا کائنات سے بدلہ لینے کے لیے جنگ جمل میں آ گیا. سمجھ رہے ہیں؟ پھر لوگوں نے حضرت علی کے ہاتھوں پر خلافت ظاہری کے لیے کیا کی؟ بیعت کی. اس لحاظ سے حضرت علی، اور جہاں بیعت کرنے کے لیے آئے تھے آپ کو، تب آپ جہاں مسجد علی ہے مدینے میں جائیں گے وہیں موجود تھے، آپ وہیں آئے تھے. اور مدینے کے یعنی مسجد نبوی کے برابری میں پیدل کا راستہ ہے مسجد علی. اس لحاظ سے حضرت علی علیہ السلام کی حکومت جو قتل عثمان کے بعد وجود میں آئی وہ ایک ایسی انقلابی حکومت تھی جو ماقبل حکومت کے مظالم اور مفاسد کے خلاف بغاوت کا ثمرہ تھی.
یعنی جو ان کے یہاں خرابیاں تھیں ان سے جو بغاوت ہوئی، بغاوت کے نتیجے میں مولا کائنات کو حکومت ملی. 3 محاذوں پر جنگ. جب مولا کائنات کو حکومت ملی ہے تو کتنے محاذ پہ جنگ تھی؟ 3 محاذوں پہ. حضرت علی علیہ السلام کی خلافت اور حکومت جو سر تاپا عدل و انصاف کی بنیاد پر تھی، سر تاپیر اوپر سے نیچے تک. صحیح ہے نا؟ کتنے ایسے علی کے چاہنے والے تھے کہ کوفہ چھوڑ کے کہیں اور رہنے چلے گئے تھے، کیونکہ علی کے عدل کا مقابلہ کرنے کی ان میں سکت نہیں تھی. میں جب یہ بیان کرتا ہوں تو یہ بھی کہتا ہوں کہیں امام زمانہ آئے اور ہم نے ان کے سامنا کرنے کی ہمارے اندر قوت نہ ہو، نہیں. میدان چھوڑ کے بھاگنا پسند کریں. اور جس کا مقصد اسلام کی اصل سنتوں کو زندہ کرنا تھا، مخالف افراد پر سخت اور گراں گزری اور آپ کی حکومت کے مقابلے میں مخالف صفیں تیار ہو گئیں، یعنی عدالت لوگوں سے برداشت نہیں ہوئی. آخرکار ناقصین، قاسطین اور مارقین کے ساتھ 3 جنگوں کا سبب بنی. یعنی ایک آپ نے جنگ کیا لگا اپنی حکومت کے درمیان کیا لڑی مولانا؟ جنگ جمل، پھر جنگ صفین، پھر جنگ نہروان. صحیح نا؟ یہ 3 جنگیں، جنگ صفین، جنگ جمل، جنگ صفین اور جنگ نہروان کے ساتھ 3 جنگوں کا سبب بنی. ذیل میں ہم ان تینوں جنگوں کے بارے میں مختصر توضیح کرتے ہیں. ناقصین کے ساتھ جنگ مولانا، جنگ جمل. ناقص کس کو کہتے ہیں؟ عہد توڑنے والا، بیعت توڑنے والا. کون تھے بیعت توڑنے والے؟ دیکھیے مولا کائنات کی حکومت کہاں بنی؟ مدینے میں. الگ الگ لوگ، سب لوگ بیعت کرنے والے تھے. بیعت کرنے والوں میں طلحہ و زبیر بھی تھے. طلحہ و زبیر نے بھی مولا کائنات کے ہاتھ پہ بیعت کی. بیعت کر کے ایک خاص علاقہ مانگنے لگے جو کافی زرخیز تھا، دولت والا. آپ وہاں کا مجھے والی بنا دیں. مولا کائنات نے کہا کہ نہیں، تمہارا میرے پاس رہنا زیادہ اچھا ہے، تم میرے قریب رہو. اور ان کو اپنے ساتھ مدینے میں رکھا. لیکن کچھ دنوں کے بعد انہوں نے بیعت کو توڑتے ہوئے امام سے اجازت چاہی کہ میں مکے جانا چاہتا ہوں. اور مکے میں جہاں عائشہ قیام پذیر تھیں، یہ وہاں پہنچ گئے اور عائشہ کو جا کے بھڑکایا. صحیح ہے؟ وہ عائشہ جو قتل عثمان کا وہ کرتی تھی، مطالبہ کرتی تھی، خود عائشہ نے مطالبہ کیا عثمان کے. کہا کرتی تھی اقتلوا ھذا نعلا یا نعسا، اس طرح سے کوئی لفظ ہے، اس کو قتل کر ڈالا، کیونکہ ان کا شہریہ کم ہو گیا تھا. تو اس لیے وہ خود قتل کا حکم دیتی تھی، اور جب قتل ہو گئے تو واویلا مچانے لگی. سمجھ رہے ہیں؟ آج جو اہل سنت حضرات معاویہ کی تجلیل کرتے ہیں، معاویہ کا اکرام کرتے ہیں، اس نے خود عائشہ کے بھائی ہیں نا، محمد ابن ابی بکر، محمد ابن ابی بکر عائشہ کے بھائی ہیں، ہاں، جن کو باقاعدہ جلوایا ہے گدھے کی کھال. اب کیا مان رہے؟ تاریخ پڑھو، جانو تو کس نے کیا کیا ہے، اس کے کارنامے کیا ہیں. صرف کہتے رہو کہ کاتب وحی ہے، اس کے خلاف کچھ نہ بولو. لیکن کام کارنامے کیسے ہیں؟ ناقصین یعنی عہد توڑنے والے کے ساتھ جنگ اس بنا پر واقع ہوئی کہ طلحہ و زبیر جنہوں نے حضرت علی کی بیعت کی تھی، بصرہ اور کوفے کی گورنری کا مطالبہ کر رہے تھے. صحیح ہے، لیکن امام نے ان کی درخواست منظور نہیں کی. آخرکار وہ مخفی طریقے سے مدینہ چھوڑ کر کہاں چلے گئے؟ مکہ چلے گئے. اور وہاں پر انہوں نے امویوں کے ہاتھوں لوٹے ہوئے بیت المال کی مدد سے پیغمبر اکرم کی زوجہ عائشہ کے ساتھ مل کر ایک فوج تشکیل دی، اور ان کی حرمت اور منزلت سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے بصرے کی طرف چل پڑے اور اس پر قبضہ کر لیا. اور اس وقت بصرے کے حاکم عثمان بن حنیف تھے. عثمان بن حنیف
مسجد میں لوگ نماز پڑھ رہے تھے، نمازیوں پہ حملہ کیا، 30-40 لوگوں کو شہید کر دیا نماز پڑھنے کی حالت میں اس لشکر نے۔ عثمان بن حنیف کو قید کر لیا تھا، قید کر کے ان کی داڑھی مونچھ کے بال نوچ دیے تھے، داڑھی مونچھ کے بال تک نوچ دیے تھے عثمان بن حنیف کے۔ اور مسلمانوں کا قتل عام شروع کر دیا۔ حضرت علی نے ان کی سرکوبی کی غرض سے، یعنی ان کو کچلنے کی غرض سے مدینے کو ترک کیا، اور بصرے کے نزدیک شدید جنگ واقع ہوئی جو حضرت علی علیہ السلام کی فتح اور ناکسین کی شکست پر ختم ہوئی۔ یہ وہی جنگ جمل ہے جس نے اپنا تذکرہ تاریخ میں وسیع پیمانے پر محفوظ کر لیا ہے۔ یہ جنگ سن 36 ہجری میں۔ پھر دوسری جنگ ہے جنگ صفین، کہ جو مولانا سال 1.5 سال چلی ہے، لمبی چلی ہے، کافی لمبی مدت ہے اس، کافی مسلمانوں کا نقصان ہوا ہے، کافی جانیں گئی ہیں۔ انشاءاللہ اس کو آئندہ سمجھیں گے۔ میں ایسا سمجھنا ابھی تھا چونکہ مولا کائنات کی زندگی ماہ رمضان المبارک کا تذکرہ ہوتا ہے، تو کوشش کیجئے گا تفسیر اسلام میں سینڈ کروں تو اس میں پڑھنے کی کوشش کرنا، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کو تاریخ کے دامن میں، چونکہ ان کتابوں میں اتنی چیزیں موجود نہیں ہیں لیکن وہاں آپ کو کافی کچھ ملے گا کہ جو تاریخ میں وہ اتار چڑھاؤ رہے ہیں وہ آپ جان سکیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔